السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60۔ ہمارے سبق کا آغاز ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ الی آخری۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، کتاب نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، فقلنا، پھر ہم نے حکم دیا، اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پر مارو، من فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ وَاذْکُرْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے، اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ ای طلب السقیا، استفعال طلب ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ استسقاء باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے، اسی کو مفسر نے ظاہر کیا۔ طلب السقیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، پانی کی دعا کی، وقد عطشوا فی التیہ، جبکہ ان کی قوم مقام میدان تیہ میں پیاسی تھی، فقلنا، ہم نے حکم دیا، اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پر مارو، وهو الذی فر بثوبہ خفیف مربع کرأس رجل رخام او کدان فضربہ، یہ وہی پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، ہلکا تھا، چوکور تھا، یہ آدمی کے سر کے مشابہ تھا، سفید رنگ اور نرم تھا، فضربہ، چنانچہ حضرت موسیٰ نے عصا پتھر پر جو مارا، فانفجرت، پھوٹ پڑے، انشقت، وہ پتھر پھٹا، وسالت، اور بہہ پڑے، منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے، بعدد الاسباط، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی قبیلوں کی تعداد کے برابر چشمے 12 پھوٹ پڑے، قبائل کی بقدر، قد علم کل اناس ای سبت منہم، ان میں سے ہر قبیلے نے اپنا مشرب، موضع شربہم، اپنے پینے کی جگہ جان لی۔ موضع مشرب، یہ ظرف کا صیغہ ہے، پینے کی جگہ، گھاٹ، فلا یشرکہم فیہ غیرہم، اس پینے میں، اس گھاٹ میں اس قبیلے کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو، وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ مفسدین حال مؤکدۃ لعاملھا، اپنے عامل کے لیے حال مؤکد ہے، من عصی بکسر المثلثہ، سائے مثلث کی کسرہ کے ساتھ،
یہ لا تعثو یہ عاصیہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی افسدہ کے ہیں، تو اس کے معنی بھی افساد کے ہیں، اور مفسدین یہ حال یہ اسی ہی فعل کے معنی کی تائید کے لیے آیا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، فساد مچاتے نہ پھرو۔ جی قد عطشوا فی التیہ، یہ جملہ حالیہ ہے، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی اس حال میں کہ قوم پیاسی تھی۔ یہ حالیہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ قصہ اس وقت کا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مقام تی میں موجود تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، یہ عصا وہی تھا جو انہیں مشہور قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام سے ملا تھا اور اس سے معجزات کا ظہور ہوا تھا۔ عصا وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملا تھا اور اس سے معجزات کا ظہور ہوا تھا۔ الحجر الف لام عہدی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ کوئی متعین پتھر تھا، یہ کوئی متعین پتھر تھا، معہود وہ خاص پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں شرم و حیا کے وہ آداب و دستور نہیں تھے جس سے امت محمدیہ سرفراز ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جایا کرتے تھے اور اسی طرح غسل وغیرہ کر لیا کرتے، مگر موسیٰ علیہ السلام قوم کی عادت کے خلاف کبھی کسی کے سامنے برہنہ بدن نہ ہوتے، ان کے لیے یہ نئی بات تھی، وہ شبہ کرتے کہ موسیٰ کے بدن میں کوئی عیب ہے۔ ایک روز اللہ کو منظور ہوا بنی اسرائیل کی یہ تہمت تراشی حضرت موسیٰ کے اوپر سے ختم ہو۔ وہ نہانے کے لیے تالاب یا دریا کے کنارے گئے، اس وقت سناٹا تھا، آپ نے کپڑے اتارے، ایک پتھر پر رکھ دیے، پانی میں گھس کر نہانے لگے، جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا وہ پتھر اپنی جگہ سے کھسک رہا ہے۔ حضرت موسیٰ لپکے اپنا کپڑے اس پر سے اٹھا لے مگر وہ تیزی سے بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ لاٹھی لے کر دوڑے، وہ بھاگتے بھاگتے ایسی جگہ رکا جہاں کچھ اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ ایک حال میں تھے، انہوں نے پتھر کو لاٹھی سے مارا اور کپڑے جلدی جلدی پہنے۔ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان کا جسم بے داغ اور بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس پتھر کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہ جو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا یہ پتھر اپنے ساتھ رکھ لو، یہ کام آوے گا۔ وہ ہلکا بھی تھا، مربع چوکور تھا، اسے حضرت موسیٰ اپنے ساتھ رکھے رہا کرتے تھے۔ اس حکم کے بعد جب پانی کی ضرورت ہوتی اس پر لاٹھی کی ضرب لگاتے اور اس سے پانی بہنے لگتا تھا، پھر جب روکنا ہوتا تو دوبارہ لاٹھی مارتے اور پانی بند ہو جاتا۔ لیکن مشہور اسرائیلی عالم حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں یہ کوئی متعین پتھر نہیں تھا بلکہ کسی بھی پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کام لیا کرتے تھے، اور یہ الف لام الحجر میں عہد ذہنی کا ہے۔ آگے لفظ آیا سالت، فن فجرت کے معنی صرف پھٹنے کے ہیں، ان شقت جو کہ مصنف مفسر نے لے کر آئے۔ سالت کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں چشمے کی مناسبت سے سیلان کے معنی کی تضمین ہے۔ سالت کا لفظ لا کر اشارہ کیا ہے، اس میں چشمے کی مناسبت سے سیلان کے معنی کی تضمین ہے۔ بعدد الاسباط، گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل 12 خاندانوں پر مشتمل تھے۔ قد علم كل اناس مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، کوئی دوسرا قبیلہ اس گھاٹ میں ان کے شریک نہ ہو۔ جی حال مؤکدۃ لعاملها، یہ مفسدین حال ہے، ولا تعثوا میں ضمیر مخاطب ذوالحال ہے، لا تعثوا کے معنی فساد نہ کرو، اور مفسدین سے بھی اسی معنی کی تکرار ہو رہی ہے۔
تکرار سے تاکید مقصود ہے، تکرار سے تاکید مقصود ہے، اس لیے اس کو حال مؤکدہ کہا گیا۔ جی اگلی آیت، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، پس آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ نکالے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا کچھ ترکاری، وقثائہا ککڑی، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے، یعنی تم ادنا کو بہتر کی بدلے میں لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ پس تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت و محتاجی ڈال دی گئی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ أَيْ نَوْعٍ مِّنْهُ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، واحد وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وہ ایک قسم کا کھانا جو وہ صبح و شام کھا رہے تھے، وہ من و سلویٰ یعنی ترنجبین اور طیر سمانی۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا شَيْئًا مفصل لے کر آئے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ من تبعیضیہ ہے کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں، وہ ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے، من للبیان، یہ من بیانیہ ہے، جو زمین اگاتی ہے، ترکاری ککڑی، اور حنطتیہا وفومہا وحنطتیہا، فوم کے دو معنی ہے، ایک گیہوں اور دوسرا لہسن، بعض مفسرین نے لہسن بھی لیا ہے، یہاں پر جو مفسرین نے معنی لیا ہے وہ گندم کا لیا ہے، وعدسیہا وبصلیہا، مسور کی دال اور پیاز۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو بہتر کی بنسبت ادنا کو؟ ادنا کے معنی کیے ہیں اخصو، یعنی جو نسبتاً کم قیمت اور کم درجے کی ہے، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو، بالذی ہوا خیر، بہتر کی بنسبت، ای اشرف، ای تأخذون بدلہ، یعنی تم اخص کو اشرف کے بدلے لینا چاہتے ہو۔ والحمزۃ للانکار، یہاں پر حمزہ انکاریہ ہے، یعنی ایسا نہ کرو تم، لا تستبدلو، تم اس عمدہ اور خاص قسم کے کھانے کو گھٹیا اور کم قیمت کھانے کے بدلے میں تبدیل نہ کرو۔ حمزہ انکار کے لیے ہے، فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کیا، ان یرجعوا، کہ وہ اپنے مطالبے سے رجوع کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، فدعا اللہ
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبتو، انزلو، بس تم اترو، مصر من الامصاری، شہروں میں سے ایک شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم فیہ، پس اس شہر میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے سوال کیا، من نباتات، جو نباتات کا جو تم نے مطالبہ کیا، پس وہی تمہارے لیے، وضربت ای جعلت علیہم الذلۃ، الذل والہوان، اور ذلت و رسوائی اور محتاجی ان پر ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، والمسکنۃ ای اثر الفقر من السکون والخزی، یعنی کہ ذلت اور رسوائی اور فقر کے آثار ان پر ڈال دیے گئے۔ جی، من السکون، مسکنت سکون سے ماخوذ ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، پس ان پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی، فقر اور ذلت و رسوائی کے اثرات نمایاں ہوں، فَإِهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، بس وہ ان کے لیے لازم ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں، لزوم الدرہم المضروب لسکتہ، لزوم الدرہم المضروب لسکتہ، اگرچہ وہ مالدار ہوں، جیسے کہ درہم کے لیے اس کا ٹھپا لازم ہوتا ہے، وباءوا ای رجعوا بغضب من اللہ، چنانچہ وہ اللہ کے غصے کو، غضب کو لے کر لوٹے، ذالک الضرب والغضب، یہ یہ رسوائی اور ذلت اور مسکنت کا ان پر مسلط ہونا، مہر کا لگنا اور غصے کو لے کر لوٹنا، بِأَنَّهُمْ ای بسبب انہم، اس سبب سے ہے کہ بے شک کہ وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، کا زکریا و یحییٰ، وہ کون ہیں؟ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، باپ بیٹے ہیں جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، بغیر الحق ای ظلم، ناحق قتل کیا، عذر ظلم کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ذلت اور رسوائی اور یہ غضب اور غصہ اللہ کا اس سبب سے بھی ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، یتجاوزون الحد فی المعاصی، معصیات میں حد سے تجاوز کرتے تھے، وکررہ للتاکید، اور یہ ضمیر کا تکرار لے کر آنا عذر تاکید کے ہے، ذالک، اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور پھر ذالک کا لے کر آنا، ضمائر کا لے کر آنا، یہ تکرار کے لیے ہے، یہ تکرار کا لے کر آنا یہ تاکید کی غرض سے ہے، ای ان اسم الاشارہ، اسم اشارہ کا تکرار کرنا یہ تاکید کے لیے ہے۔ جی، تأخذون بدلہ، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کی تفسیر میں مفسر لے کر آئے تأخذون بدلہ، مفسر نے اشارہ کیا کہ استبدال اور ابدال کے استعمال میں با کا دخول شے متروک پر ہوتا ہے، اس شے پر نہیں جس کو عوض میں لیا گیا ہو۔ سمجھ آگے کہ استبدال ہو یا ابدال کے استعمال میں با کا دخول شے متروک پر ہوتا ہے، نہ کہ اس شے پر کہ جس کو عوض میں لیا گیا ہو، اس لیے مفسر نے تفسیر کی تأخذونہ بدلہ، کہ اس اشرف شے کے بدلے میں تم اخذ کو لینا چاہتے ہو، تو بالذی ہوا خیر، با کا دخول شے متروک پر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے اہبتوا مصرا من الامصار، حبوط کے اصل معنی اوپر سے نیچے اترنے کے، لیکن اس کی تفسیر انزلوا سے مفسر نے کی، بتا دیا کہ یہاں وہ معنی مراد نہیں بلکہ منتقل ہو کر دوسری جگہ پہنچنا اور قیام کرنا، نزول کا یہی معنی ہے، اس میں اوپر سے نیچے کا معنی لازم نہیں ہوتا۔ مصرا من الامصار یعنی مصر کو تمام قرآن تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، بعض لوگوں نے کہا اس سے خاص مصر مراد ہے،
اس صورت میں اسے عالمیت و تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن چونکہ متحرک الاوسط نہیں ہے اس لیے اس کا منصرف ہونا بھی جائز ہے، جیسے ہندن کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ مفسر نے پہلا معنی مراد لیا کہ من الامصار، شہروں میں سے کسی بھی شہر میں کوئی خاص شہر مراد نہیں ہے۔ ضربت ای جعلت، اس کلام میں ہم ضمیر سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں، ضربت علیہم، ہم ضمیر سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سرکشی کی ہوگی اور سرکشی کی راہ اختیار کی، بلکہ بعد کے لوگ بھی مراد ہیں، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی جو حرکات رہی ہیں وہ ذلت اور ہوان کا خاص سبب رہی ہیں۔ بعد کے لوگوں کے مراد ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ آگے حق تعالی شانہ فرما رہی ہیں ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ظاہر ہے کہ قتل انبیاء کی جرت اس قوم کو عہد موسوی کے بعد بھی ہوئی ہے، عہد موسوی کے بعد ہی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم یعنی کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اسی طرح حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی ناحق اور ظلماً قتل کیا۔ تو اس سے وہ خاص وہی حضرت موسیٰ کی قوم ہی مراد نہیں، بلکہ ان کے بعد آنے والے وہ سرکشی کی راہ اختیار کرنے والے بھی مراد ہیں۔ جی، فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، یہودی گو کے مالدار ہو مگر تنگ دستی کے آثار اس پر نمایاں ہوں گے، یعنی ذلیل و خسیس ہوگا، حریص و بخیل ہوگا، تنگی کی اور تنگ دستی کے آثار نمایاں ہوں گے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ لزوم الدرہم المضروب لسکتہ، سکہ لوہے کے اس ٹھپے کو کہتے ہیں جس سے درہم و دنانیر پر کسی خاص عبارت وغیرہ کا نقش بنایا جاتا ہے۔ سکہ لوہے کے اس ٹھپے کو کہتے ہیں جس سے درہم و دنانیر پر کسی خاص عبارت وغیرہ کا نقش بنایا جاتا ہے۔ یہ عبارت اصل حیت پر نہیں ہے بلکہ مقلوب، اصل عبارت یوں ہوگی لزوم السکۃ للدرہم المضروب، اور اس میں سکہ سے مراد سکہ کا لازمی معنی یعنی اثر ہے، گویا یہاں سے لفظ اثر معزوف ہوگا، لزوم اثر السکۃ للدرہم المضروب، یعنی جس طرح سکے کا اثر وہ چلتے درہم کے لیے لازم ہوتا ہے۔ بغیر الحق، انبیاء کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، کبھی برحق نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود یہاں بغیر الحق کا لفظ لانے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے ان قاتلین کے نزدیک بھی قتل ناحق ہی تھا، ایسا نہ تھا کہ وہ غلطی سے اسے حق اور صحیح سمجھ کر ہی قتل کرتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک بھی انبیاء کا قتل ناحق ہی تھا، اس لیے یہاں پر بغیر الحق کا لفظ لے کر آئے۔ کررہ للتاکید، اس میں اشارہ، ذالکہ کو تاکید کے لیے تاکیداً مکرر لے کر آئے، اس میں اشارہ کو مکرر لانے کی دو توجیہیں ذکر کی ہیں، ایک تو وہی جو مفسر نے ذکر کی بطور تاکید کے، یعنی دونوں ذالکہ کا اشارہ ایک ہی بات کی طرف، یعنی ان پر ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی، لیکن علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ پہلے ذالکہ کا اشارہ تو اس ذلت و رسوائی کے ٹھپے کی جانب ہے، لیکن دوسرے ذالکہ کا اشارہ کفر آیات اور قتل انبیاء کی طرف ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کے قتل اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے گناہ اور سرکشی میں انہیں بڑا انہماک ہو گیا تھا۔ تو یہ ذالکہ کا جو دوسرا اسم اشارہ ہے، اس اسم اشارے کا مشار الیہ وہ آیات کا انکار
اور انبیاء کا قتل ناحق، اس کے سبب وذالک بما عصوا، یہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ گناہ اور سرکشی میں انہیں بڑا انہماک ہو گیا تھا اور وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے گناہوں میں۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔